स्वाभाविक जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। एक रिकॉर्ड जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि वहां पे मौलाना फजल रहमान की जमात ने भी वहां पे एक जो इलेक्शन के दौरान एक जलसा किया था, लेकिन इस जलसा में कितने के लोग गए थे और ये रिपोर्ट किसने दिया है कि 10 लाख से ज्यादा जो अफराद थे वो इस जलसे में शिरकत की। हालांकि इस जलसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रस्ते हैं, जो पंजाब से जाने वाले रस्ते हैं, वहां पे खंदकें खोद दी गई थी, रोड ब्लॉक कर दिए गए थे, तमाम तर सूरत हाल पंजाब को नो गो एरिया बना दिया गया था। मतलब पंजाब से कोई शख्स इस जलसा में आ नहीं सकता था। ये मरियम नवाज के अहकामात के बाद ये किया गया। 10 लाख फिगर जो है वो बताया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बड़े फिगर बता रही है। बड़े फिगर क्या है वो भी मैं बात करता हूं। जिन फिगर्स के हमें अदाद शुमार मिले हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं कि क्या वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 यानी कि 10 लाख 1 मिलियन लोगों का जो है वो क्राउड था या नहीं था, इस हवाले से भी बात करते हैं। इमरान खान जो है वो हतमी कॉल देने लगे हैं। नवंबर में इमरान खान की रिहाई होती हुई दिखाई दे रही है। मैं हतमी तौर पे नहीं कहता, आपको बड़े बड़े लोगों ने दावों के पीछे उलझा कर रखा है कि इमरान खान सुबह रिहा तो शाम को गिरफ्तार, शाम को आधी रात अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। मैं तो ऐसी बातें नहीं करूंगा। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब ने जी धमकी लगाई है, वो पहले भी बड़ी धमकी लगा चुके हैं। लास्ट टाइम जो है वो जो उनकी हिस्ट्री है वो यही है कि केपी हाउस से वो सीधा मारगला हिल और हजारा से होते हुए, मानसेरा से होते हुए, पिशावर से होते हुए, पता नहीं किधर किधर से होते हुए वो भाग गए थे। बहरहाल एक मरतबा फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने धमकी लगा दी है कि हम आ रहे हैं और कफन बांध के आ रहे हैं। देखते हैं अभी कफन कौन बांध के आ रहा है। एक हफ्ता में 5 धमाके हुए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये पाकिस्तान में एक अहम शहर है, एक अहम सूबा है जिसमें एक हफ्ते में 5 धमाके हुए हैं, जिसमें दर्जनों के हिसाब से लोगों की शहादतें को जो है वो वहां पे खबरें आई कि दर्जनों के हिसाब से लोगों की शहादतें हुई हैं। बलूचिस्तान की महरूमिया या फिर कोई मंसूबा है, इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत हो गया जी, गीदड़ बबकियों का सिलसिला अभी तक नहीं रोक रहा। अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल अपने आफ्टर शॉक्स दिखा रहे हैं। वो जब भी कोई तकरीर करते हैं और पीटीआई के लौंडे लपाड़े जो हैं उसकी तकरीरों में आ जाते हैं और अमूमन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया जाता है। लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। हम बड़ी दफ़ा उनको ये अपने व्लॉग्स में आपके साथ खबरें शेयर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तकरीबन एमएनएज जो हैं, जो इस वक्त लीडरशिप है, वो तमाम की तमाम कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज का मतलब है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके अपने रवाबित हैं या फिर उनके आपस में कोई ऐसे रवाबित है जिसकी बुनियाद को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ताहाल जो है वो अभी तक अपनी दलदल से बाहर आती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक अहम बात है कि ये बात मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वो कंप्रोमाइज शख्स है, उससे क्या बात करेंगे गीदड़ बबकियां। और इस वक्त इस्लामाबाद शहर की ये सूरत हाल है कि चाहे गीदड़ बबकियां भी हो, हुकूमत की भी जो है वो कच्छे शलवारें नीकर वो को ठीक नहीं लग रहे, वो भी जवाब दे गए। मतलब समझ गए ना। तो इस्लामाबाद जैसे शहर को दोबारा कंटेनर लगाए जा रहे हैं, दाखिली और खारजी रस्तों के ऊपर कंटेनर लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं आ न जाए। और भाई उनके इतना दम खम नहीं है, ना हुकूमत में ये गीदड़ बबकियों से डरना चाहिए और ना पीटीआई के दम खम है। आएंगे 2 बच्चे मारेंगे हमारे, 2 बच्चे हमारे मरवाएंगे और 4-5 कारकुन मरवाएंगे, मीन्स के छितर परेड होगा, गिरफ्तारियां होगी, चुप करके घर बैठ जाएंगे। और जब लीडरशिप ही नहीं आपको लीड करेगी तो फिर आप इस ऐसी गीदड़ बबकियां हजारों लगाते हैं। इमरान खान जब चाहेगा वो आएगा, ये बात लिख ले। इमरान खान जब चाहेगा वो आएगा। इमरान खान के सामने जेल के दरवाजे खुले हैं, 24 घंटे खुले, वो जब चाहेगा आएगा। लेकिन माहौल अभी बनना है। ये इन लुचड़ बुचड़ जो इस वक्त आगे चल के फिर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि जी मैं कख भी नहीं है। सारे गिदड़ बबकियां ने बस फोटो हो जावे पब्लिक के चाह के 2 सेल्फी हो जाए, 2 मीडिया नाल गल्लां करिए कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान रिहा ते बुशरा रिहा ते भैणां भी रिहा ते 8-9 हज़ार कैदी भी रिहा। सारियां गिदड़ बबकियां इन्हां दियां, और कुछ भी नहीं, कख भी नहीं इन्हां दे पल्ले। और पूरे दे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज्ड है। हुकूमत तो लाम लेट है लेकिन पीटीआई भी कंप्रोमाइज्ड है। और ये तकरीर की है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अब हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे। अब देखना है कि
علی امین گنڈاپور صاحب لاسٹ ٹائم جس طرح کارکنوں کو ڈی چوک میں یتیم، لاوارث، مسکین، میں کیا کیا لفظ بولوں گی، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو وہاں پہ چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. فرار کہاں پہ ہوئے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے کے پی ہاؤس میں گئے تھے اور کے پی ہاؤس سے لاپتہ ہو گئے. اور اپنی تقریر میں وہ کیا کیا اس دن گل کھلا رہے تھے کہ میں جناب ٹینکی کی چھت پہ پڑا تھا، بارش ہو رہی تھی، وہاں پہ پتھر تھے، میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا، آپریشن کیا جا رہا تھا، مجھے ایک وہاں پہ مشکوک شخص نے وہاں سے مجھے نکالا، مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا. بھائی جان جب آپ وہاں پہ گئے تھے نا، اس سے گھنٹہ پہلے میں بھی کے پی ہاؤس وہاں پہ چکر لگا کے آیا تھا. میں ذرا روٹین چیک کر رہا تھا کہ اندر ریڈ زون کا کیا ایریا ہے. آپ میرا وہ ولاگ بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ پڑا ہوگا جس دن یہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اور یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور ڈی چوک میں پہنچے تو سب سے پہلے انٹرویو بھی میں نے کیا تھا. اور اس سے میں بھی وہ جگہ چیک کر رہا تھا، وہاں پہ کوئی آ بھی سکتا ہے یا جا سکتا ہے، وہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتے. آپ موٹر سائیکل کی بات کر رہے تھے، علی امین گنڈاپور صاحب ایسی بات نہیں کہ کمپرومائز شخص ہیں آپ، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، اور کب تک بنائیں گے یہ مجھے نہیں پتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے اس لیڈرشپ کے بعد، مجھے یہ بھی نہیں پتا. ایک بات تو میں کہہ دوں، اس لیڈرشپ نے عمران خان کو رہا نہیں کروانا. عمران خان جب چاہیں گے وہ باہر آئیں گے، جب چاہیں گے اندر بیٹھیں گے. عمران خان کا راج ہے، وہ جیل کے اندر بھی بیٹھے، جیل کے باہر بھی بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولو تب بھی راج ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بولے تب بھی راج. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے. خیر اس بات کو کسی دن پھر ڈسکس کریں گے. عمران خان کا حتمی فیصلہ آنے والا نومبر میں. یہ میں نومبر حتمی نہیں کہوں گا، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نومبر عمران خان کے لیے بڑا سازگار ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ نومبر عمران خان جنوری تک غالباً جنوری تک عمران خان مجھے آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. غالب آ بھی جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن میں نے اپنی خبر دے دی ہے کہ عمران خان جب چاہیں گے وہ آ سکتے ہیں. ان کے لیے جیل اڈیالہ کے 7-8 بڑے دروازے، چھوٹے دروازے، سیل ہوں یا ڈیتھ سیل ہوں یا پھر جو بھی ہوں، ان کے لیے وہ دروازے کھلے ہیں، اور کئی دنوں سے وہ کھلے ہیں. وہ جب چاہیں گے وہ آ جائیں گے. ایک ہفتہ ہو گیا جی صبح بلوچستان ہے جس میں تقریباً 5 دھماکے ہوئے اور درجنوں کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ وہاں پہ لیویز ہے، وہاں پہ ایف سی ہے، رینجرز ہے، باقی رینجرز کہہ رہا ہوں، وہاں پہ آرمی کی ہے تعیناتی ہیں، سیکیورٹی فورسز مکمل طور پہ کنٹرول سنبھالنے ہیں. ہم 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ شورش ہے. تمام کی تمام آپ آرمی کا بجٹ بلوچستان پہ لگاتے ہیں. وہاں پہ ایک چیز تو ہے کہ وہاں پہ انڈین را بھی پکڑی جاتی ہے، انڈین انویسٹمنٹ بھی پکڑی جاتی ہے، اور دیگر دشمن ممالک کے لوگ بھی وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. پکڑے کون جاتے ہیں اور کون پکڑواتا ہے اور پھر جاتے کدھر ہیں کوئی پتہ. یہی گیم پچھلے 75 سالوں سے ہم کھیل رہے ہیں. بندہ پکڑ لیا، بندہ یہ ہے، بندہ پھر پتہ نہیں کدھر گیا، بندے کو بھول ہی جاؤ جی. اور یہ انفارچونیٹ ہے، اور جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں اور ان کے لواحقین کو صبر دے. اور بلوچستان کو جس طرح سے معاشی اور اقتصادی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ یتیم رکھا گیا ہے، وہاں کے لوگوں نے بغاوت پاکستان کے خلاف کیوں کی؟ یہ ایک بہت بڑا لمبا چیپٹر ہے کہ بلوچوں کو ہم نے سائیڈ لائن کیوں کیا، جبکہ پورے پاکستان کی معدنیات، پورے پاکستان کا تیل، پورے پاکستان کی مین شاہراہیں اور ایون کے سی پیک جیسے منصوبے وہ بلوچستان سے آتے ہیں. وہاں پہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو سرکاری نوکریوں سے محروم رکھا جانا، یہ بڑی انفارچونیٹ. ایک بڑی اور بھی بات ہے جو فیکٹر ہے، وہ ہے وہاں پہ جو قیادت ہے اس ٹائم، مطلب وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی، ان کے خلاف وہاں پہ بلوچوں کی ایک بڑی تحریک ہے. بلوچستان میں ان کے خلاف بہت بڑا ایک جو ہے وہ تحریک کام کر رہی ہے. اور جس طرح سرفراز بگٹی بنے ہیں وہ بھی اس فارم 45 نہیں ہے، ان کے پاس فارم 47 ہے، اور فارم 47 والے کو بلوچ نہیں مان رہے. بلوچوں نے دکھا دیا ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا راج ہے. آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا سوائے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے علاوہ وہاں پہ کسی نے اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی جلوس، اتنی بڑی ریلیز نکالی ہوں. البتہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جیسے یہ پنجے گاڑے ہیں، اور اس طرح سے میں نے پہلے بلوچوں کی ہسٹری میں نہیں دیکھا. یہ ایک ریولیوشن چینج ہے. دیکھنا ہوگا کہ یہ بلوچ
جو جن لوگوں نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے جگید رانا سسٹم کے وہاں پہ سردار مینگل اور ایسی کھوسے لطیف جو کھوسے ہیں سردار اس طرح کی لغاری یا اس طرح کے بڑے بڑے قبائل ہیں جن کے سردار ہیں، ان کے خلاف نوجوان جس طرح سے ایک تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں ایک ریولوشن چینج ہے۔ بلوچستان محرومیوں کا منصوبہ ہے یا پھر کوئی ایک محرومیوں کا ایک قصہ ہے، یہ منصوبہ ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال بلوچستان کا ایک الگ چیپٹر ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ہی بڑی ایک تاریخ چاہیے اور بہت بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ بہرحال اتنا میں بتاتا چاہوں کہ بلوچ جو ہے وہ ایک جفاکش، محنت کش اور غیرت مند قبیلہ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ امن اور ان کے حق ان کے گھر تک پہنچنا چاہیے۔ جو مسنگ پرسن ہیں بلوچستان میں، اس کی وجہ سے لوگوں میں عدم تحفظ وہاں پہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لوگ وہاں پہ اس وقت حکومت کے خلاف اور موجودہ سیکورٹی فورسز کے خلاف بہت ہی زیادہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے، اور اگر یہ عدم تحفظ رہا تو پھر بلوچستان کا قصہ کوئی اور لکھے گا، یاد رکھنا، یہ بات بھی لکھ لیں، پھر بلوچستان کا قصہ کوئی اور لکھے گا، اور پھر جو بجٹ کے نام کی اتنا بڑا، جو سیکورٹی کے نام کی اتنا بڑا بجٹ ہڑپ کیا جا رہا ہے، اس کا حساب اب قوم مانگ رہی ہے، میں تو نہیں مانگ رہا آپ سے، میری کیا مجال ہے آپ سے مانگنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔